السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں FM4 کے ٹی وی کا پروگرام ناز برداریاں، جو کہ پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز دانشور سینئر کالم نگار تجزیہ کار ادریس ناز صاحب، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر، ملک میں نیا بحران پیدا ہو گیا ہے۔ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے حوالے سے صدر مملکت عارف علی نے کہہ دیا کہ میں نے اس ایکٹ پر دستخط ہی نہیں کی ہے، میرے اسٹاف نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ کشمیر اس پہ کل سے جب سے صدر مملکت کا ٹویٹ آیا اس کے بعد ہر زاویے سے اس کو دیکھا جا رہا ہے۔ ادارے یہ نہیں کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جی، پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں، سپریم کورٹ سے لے کر FI، سارے ادارے جو ہیں اور ہمارے وہ جو سیکرٹ ادارے ہیں، ایون آرمی کے جو سیکرٹ ادارے ہیں، وہ سارے اس پہ پہلی بات تو حیران اور پریشان ہیں کہ یہ اچانک سے کیسے یہ ایک چھوٹا سا ٹویٹ آ جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ اتنا بڑا ایشو ہے۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ، اس میں دو پہلو ہیں جو ابھی تک لوگوں کے سامنے نہیں آئے، نہ لوگوں کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ صدر مملکت کا جو عہدہ ہوتا ہے وہ ریاست کا سب سے بڑا عہدہ ہے۔ ریاست میں اس سے بڑا کوئی عہدہ نہیں ہوتا، یہ وفاق کی علامت ہے۔ اور صدر پاکستان کا عہدہ جو ہوتا ہے یہ ایک سربراہ ہے، اور اس کا جب وہ منتخب ہو جاتے ہیں تو کسی سیاسی پارٹی سے ان کا تعلق نہیں رہتا، پھر وہ کسی سیاسی پارٹی کے مفادات کے لیے کام نہیں کرتے، انہوں نے ریاست کے لیے کام کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ عارف علوی صاحب کو لیجئے، ان کا تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف سے، PTI سے۔ PTI نے انہیں صدر منتخب کیا تھا۔ اب بعد میں PTI کی حکومت نہیں رہی، لیکن جب ان کی حکومت تھی تو ان کی پنجاب میں حکومت تھی، خیبر پختونخوا میں حکومت تھی، جو سندھ تھا اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اسی طرح جی۔ اچھا، اب جب صدر مملکت آج اپنے عہدے پر قائم ہیں، عمران خان صاحب کی حکومت کو ہٹا دیا گیا، تو اس کے بعد دو صوبوں میں کہنے کی حد تک جو ہے وہ نگران سیٹ اپ تھا۔ نگران سیٹ اپ کا جھکاؤ کس طرف تھا یہ سبھی کو پتہ ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ جی۔ اچھا، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں، سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، وفاق میں اتحادی حکومت تھی، لیکن اس کو لیڈ جو کر رہے تھے وہ مسلم لیگ نون کر رہی تھی، یعنی کہ جو وزیر اعظم پاکستان تھے وہ جناب محمد شہباز شریف تھے۔ اب ایسی صورت میں جب کوئی 13 جماعتیں مل کے وفاق میں حکومت کر رہی ہوں، خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں آزاد نگران سیٹ اپ ہو، بلوچستان میں کوئی اور پارٹی حکومت کر رہی ہو، تو مطلب یہ دیکھیے نا، کوئی مجموعی طور پر آپ دیکھیں کہ 15-20 پارٹیز کی حکومت ہے پورے ملک میں، تو پھر صدر جو ہوتا ہے یہ کسی ایک پارٹی کا نہیں ہوتا، اس نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، بلکہ ان پارٹیز کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، ان پارٹیز کی بھی سرپرستی کرنی ہوتی ہے جو اپوزیشن میں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر وفاق میں ان کی اپنی جماعت PTI اقتدار میں نہ ہو، اپوزیشن میں ہو، تو اس کی بھی سرپرستی انہوں نے کرنا ہوتی ہے، یا ان کی پارٹی برسر اقتدار آ جائے اور جو اپوزیشن ہوتی ہے ان کے بھی مسائل انہوں نے حل کرنے ہوتے ہیں۔ یہ وہ کندھا ہوتا ہے جس پہ سر رکھ کے ہر پارٹی اپنا اپنا کتارسس کر سکتی ہے۔ لیکن ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر جو صدر مملکت منتخب ہو کے آتا ہے وہ جس پارٹی کا ہوتا ہے وہ اس کا اپنے آپ کو کارکن ثابت کرتا ہے، اور جناب عارف علوی صاحب نے تو کوئی ایسا موقع نہیں جانے دیا جب انہوں نے یہ ثابت نہ کیا ہو کہ میں تو PTI کا ادنا سا کارکن ہوں۔ کوئی بھی بات ہوتی تھی تو یہ تیارہ لے کے بھاگ کے جاتے تھے زمان پارک، اور وہاں جا کے عمران خان صاحب سے مشورہ کرتے تھے کہ خان صاحب اب میں نے کیا کرنا ہے، اب میں نے کیا کرنا ہے۔ جی۔ تو عمران خان صاحب نے ایک موقع پر کہا تھا کہ عارف علوی میری پارٹی کے ہیں، وہ کوئی بھی بات مجھ سے پوچھے بغیر نہیں کریں گے، کوئی بھی فیصلہ مجھ سے پوچھے بغیر نہیں کریں گے۔ تو کیا پیغام گیا؟ اس کا مطلب کہ پاکستان میں، اس مملکت میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں عہدوں کی بے توقیری جس انداز میں ہوتی ہے پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتی۔ اب جگ ہنسائی کا موقع دیکھیے، دو پہلو آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ میں نے کہا کہ صدر مملکت کا جو منصب ہوتا ہے یہ ریاست کا سب سے بڑا آئینی سربراہ ہے، منصب ہے، سب سے بڑا عہدہ جو ہے وہ صدر مملکت کا ہے۔ ہاں، آئین کے تحت اختیارات اگر چیف ایگزیکٹو کو یعنی کہ وزیر اعظم کو منتقل کر دیے جائیں
تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ سمجھ لیں کہ مختار کل بن گیا. نہیں, قطعی طور پر نہیں. ان کے پاس انتظامی اختیارات اس لیے زیادہ ہیں کہ منتخب نمائندے ہیں, ان کی اپنی ایک کابینہ ہے, انہوں نے عوام کے مفاد میں فیصلے کرنے ہیں جی. لیکن بالآخر صدر مملکت جو ہیں وہ اتنی بڑی اتھارٹی ہیں کہ ان کے بعد تمام اتھارٹیز ختم ہو جاتی ہیں. اچھا, یہ ہے صدر پاکستان کا منصب. اب صدر پاکستان اب جو باتیں کرنے لگا ہوں یہ تھوڑی سی ریپیٹیڈ ہیں, یہ کل سے لوگ سن رہے ہیں ٹی وی چینلز پہ. صدر پاکستان کے پاس جو بھی قومی اسمبلی اور سینٹ سے جو بھی قانون یا بل منظور ہو جاتا ہے اس نے جانا ہوتا ہے صدر مملکت کے پاس. فائنلی اتھارٹی وہی ہے, اس پہ سگنیچر کر دیں تو وہ قانون کا حصہ بن جاتا ہے, وہ دستور کا حصہ بن جاتا ہے, وہ آئین کا حصہ بن جاتا ہے, اور اسی وقت اس پہ امپلیمنٹ جو ہوتا ہے وہ لاگو ہو جاتا ہے. سب پہ واجب ہوتا ہے کہ اس قانون کا احترام کرنا ہے, اس ایکٹ کا احترام کرنا ہے, اس بل کا احترام کرنا ہے. تمام ادارے اس کے پابند ہوتے ہیں, ریاستی جتنے بھی ادارے ہیں, وہ وفاقی ہوں وہ صوبائی ہوں. اچھا, صدر مملکت کے پاس جاتا ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ, ان کے پاس جاتا ہے آئین اور قانون کے مطابق. یہ ساری باتیں جو اب پبلک کو کل سے رٹ گئی ہیں تو میں صرف ریپیٹ کر رہا ہوں. صدر مملکت کے پاس 10 دن ہوتے ہیں. 10 دن میں انہوں نے صرف, ان کے پاس 2 اختیار ہیں اس بل کے بارے میں, اس قانون کے, اس مسودے کے, اس سمری کے بارے میں. ان کے پاس صرف 2 اختیارات ہیں. یا تو انہوں نے, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایکٹ جو ہے یہ قومی مفادات کے تحت ہے اور یہ عوام کے مفادات میں ہے, تو وہ اس پہ دستخط کر دیں گے کہ چونکہ یہ قطعی طور پر ایک عوامی, اس سے ریاست کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا, ریاست کو اس سے فائدہ پہنچے گا, کوئی ادارہ اس سے مجروح نہیں ہوتا, کسی ادارے کی ساکھ مجروح نہیں ہوتی, اس سے کوئی غلط فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اگر صدر مملکت کی سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے تو وہ اس پہ سائن کر دیتے ہیں. لیکن یہ پیریڈ ہے ان کے پاس صرف 10 دن کا. پہلے دن کر دیں, 10ویں دن کر دیں, یہ ان کی صوابدید پہ ہے. کرنے انہوں نے 10 دن کے اندر اندر جو فیصلہ کرنا ہے. پہلا اختیار ان کے پاس یہ ہے, اگر بل ان کی سمجھ میں آ جائے, اگر وہ مسودہ, وہ سمری ان کی سمجھ میں آ جائے جو کہ سینٹ اور قومی اسمبلی سے منظور کر دی گئی ہے, اکثریت سے, کثرت رائے سے جو منظور ہو چکے, آ چکی ان کے پاس سمری, تو صدر نے اس پہ دستخط کرنے. اگر صدر اس کے مندرجات سے مطمئن نہیں ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی شک ایسی ہے یا بہت ساری شکیں ایسی ہیں یا ایک نقطہ ایسا ہے, اب صدر مملکت اس کو خود چینج نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اختیار ہے پارلیمان کا, یہ قومی اسمبلی نے کرنا ہے اور سینٹ نے کرنا ہے. صدر کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ قانون کو تبدیل کر دے, نو, یہ نہیں کر سکتے. صدر مملکت سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی نقطہ ایسا ہے یا بہت سارے نقاط ایسے ہیں, کوئی جملہ ایسا ہے, کوئی شک ایسی ہے جو آئین سے متصادم ہے, کسی پارٹی کو, پولیٹیکل پارٹی کو جو اس وقت حکومت میں ہے یا اکثریت میں, اس کو فائدہ پہنچ سکتا ہے, یا آنے والے وقت میں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو, کسی ایک شخص کو اس کا فائدہ پہنچ سکتا ہے, یا عوام کو اس کا نقصان ہو سکتا ہے, کسی ادارے کی ساکھ متاثر ہو سکتی ہے, اس کا وقار مجروح ہو سکتا ہے. تو پھر صدر مملکت ایک نوٹ لکھتے ہیں اور وہ واپس بھیج دیتے ہیں اسمبلی کی طرف. پھر اسمبلی جو ہوتی ہے وہ دوبارہ اس پہ نظر ثانی کرتی ہے, دونوں ایوان جو ہیں, قومی اسمبلی بھی اور سینٹ بھی, دوبارہ اس پہ نظر ثانی کرتے ہیں کہ صدر مملکت نے یہ تجاویز دی ہیں یا یہ اعتراضات لگائے ہیں, انہوں نے یہاں بھی کہا ہے کہ یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یا یہ کہا ہے کہ اس پہ بھی نظر ثانی کریں, اس پہ بھی نظر ثانی کریں, اس پہ بھی نظر ثانی کی ضرورت ہے, تو پھر وہ اس پہ نظر ثانی کرتے ہیں. اور اگر وہ پھر یہ کہیں کہ نہیں جو ہم نے قانون بنایا تھا وہ 100% درست ہے, اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا, تو پھر اس کی صورتحال مختلف ہے. پھر صدر پاکستان کی جو رائے ہے اب اس کی ضرورت نہیں رہی, اس کے دستخط کی ضرورت نہیں رہی, تو پھر وہ قانون کا حصہ ہے. یہاں یہ ہوتا ہے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہے, آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ, یہ مسودہ آتا ہے اسمبلی میں, اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہم اس پہ بھی آئیں گے. وہ جاتا ہے ایوان بالا میں یعنی کہ سینٹ میں, سینٹ بھی اس کی منظوری دے دیتے ہیں قومی اسمبلی کی منظوری کے بعد. پھر وہ آئین اور قانون کے مطابق جو دستور ہے اس کے مطابق صدر پاکستان تک پہنچ جاتا ہے, جناب عارف علوی تک. تو عارف علوی صاحب, اب جو اوپر کی بات ہے پہلے تو وہ ان کے پاس جاتا ہے تو 10 دن کے اندر نہ تو اس کو منظور کرتے ہیں اور نہ ہی اسے نامنظور کرتے ہیں, یعنی کہ نہ اس پہ دستخط کرتے ہیں, نہ اس پہ نوٹ لکھ کے اپنے اعتراضات
اپنے خدشات، اپنے تحفظات کا اظہار کر کے متعلقہ فورم تک واپس نہیں بھجواتے 10 دن کے اندر، تو آئین کی روح سے جو دستور پاکستان ہے اس کے مطابق 10 دن تک چونکہ یہ ان کی ٹیبل پہ پڑا رہا، ان کی دراز میں پڑا رہا، ان کے کسی سیکریٹری کے پاس پڑا رہا، یعنی کہ ایوان صدر میں کہیں پڑا رہا، 10 دن میں نہ انہوں نے اس کو منظور کر کے بھیجا، نہ انہوں نے اس پہ اعتراض لگا کے واپس بھیجا کہ اسمبلی اس کو دوبارہ ریویو کرے، تو دونوں ایوان اس کو دوبارہ ریویو۔ اب انہوں نے چونکہ یہ نہیں کیا تو اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ آئین اور دستور کے مطابق اس کو منظور شدہ تسلیم کیا گیا، سمجھا گیا کہ یہ منظور ہو چکا ہے، لہٰذا اسے آئین کا حصہ بنا گیا۔ اب وہ آئین کا حصہ ہے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ بھی اور آرمی ایکٹ بھی، یہ دونوں جو ہیں قانون کا حصہ ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے گا کہ صدر پاکستان نے پھر ٹویٹ کیوں کیا۔ اچھا، وہ جو ایکٹ ہے وہ بنا ہے 9 مئی کے تناظر میں۔ 9 مئی کا جب واقعہ ہوتا ہے اس میں ایک پارٹی جو ہے جس کا نام پی ٹی آئی ہے، تحریک انصاف، وہ ہے، اس کی لیڈرشپ ہے اور اس کے کارکنان ہیں اور پھر اس کے سربراہ ہیں جناب عمران خان صاحب۔ حکومت یہ اس وقت کی حکومت جو تھی وہ یہ کہتی تھی کہ اس کے ذمہ دار عمران خان ہیں اور ان کی بی کیٹیگری کی قیادت ہے، مطلب شاہ محمود قریشی سے لے کر باقی جو وہ نام لیتے تھے، اسد محمود، مراد سعید، شہریار افریدی وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ سارے جو ہیں، اب اس میں انہیں ایک سخت قانون سازی کی ضرورت تھی کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ، وہ جو سائفر لہرایا گیا تھا، اب اس کے بارے میں قانون ایسا نہیں تھا، پہلے تھا قانون ایسا نہیں تھا کہ ایک ایسا سیکرٹ ہے ریاست کا، سائفر جو ہوتا ہے یہ اتنا آفیشل ہوتا ہے، اتنا سیکرٹ ہوتا ہے کہ یہ وہاں کا جو سفارتکار ہوتا ہے نا ہمارا، ہم نے امریکہ میں جو اپنا سفیر بنا ہے، وہ براہ راست یہ خط لکھتا ہے، سائفر لکھتا ہے وزیر اعظم پاکستان کو، اور وہ کوئی بھی حکومت کی، امریکہ کی خفیہ اطلاع وہ وزیر اعظم کے نوٹس میں لاتا ہے، کوئی بھی سیکرٹ جو ہوتا ہے وہ ان کے نوٹس میں لاتا ہے۔ باقی دستاویزات بھی بڑی اہم ہوتی ہیں، لیکن یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے وہ جو سائفر، جسے آپ خط کہتے ہیں، انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے وہ خط جو سفیر نے اپنے چیف ایگزیکٹو یعنی کہ وزیر اعظم کو لکھا ہوتا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے جب ان کی حکومت گرائی گئی، جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی، تو عمران خان صاحب نے کہنا شروع کر دیا کہ مجھے امریکہ نے سازش کی ہے، امریکہ نے میرے خلاف سازش کی، امریکہ نے میرے خلاف سازش کی ہے، امریکہ کے کہنے پہ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اور پھر وہ جلسے کرتے تھے، تب وہ وزیر اعظم بھی تھے پاکستان کے، جلسے کرتے تھے، انہوں نے ایک جلسے میں یوں اپنی ویس کوٹ میں سے وہ خط لہرایا اور ایسے انہوں نے کہا یہ ہے وہ خط جس میں میرے خلاف سازش کیا اور یہ امریکہ سے لکھا گیا ہے، امریکہ نے ہمارے سفیر کو کہا اور وہ مجھ تک پہنچا ہے، میرے سفیر نے مجھے بتا دیا کہ امریکہ تمہارے خلاف سازش کر رہا ہے، وہ تمہیں ہٹا رہا ہے، اس نے کہا ہے کہ عمران خان جو رشیا کے ساتھ پنگے بڑھا رہا ہے، یہ غلط کر رہا ہے، ہم اسے عدم اعتماد کے ذریعے ہٹا دیں گے۔ اور وہاں سے اشارہ ملا ہے، یہاں کے اتحادی جو بنے ہیں ان کو اشارہ ملا ہے، اور انہوں نے تو واضح طور پر کہہ دیا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی اس گیم کا حصہ ہے، اس سازش کا حصہ ہے۔ یہ کہانی بن گئی سائفر کی۔ اچھا، تو پھر بعد میں عمران خان صاحب نے اس پہ 13 یو ٹرن لیے، جیسے ان کے بارے میں مشہور ہے وہ یو ٹرن لیتے ہیں۔ بعد میں انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی، امریکہ نے کوئی سازش نہیں میرے خلاف کی۔ یہ عمران خان صاحب نے کہا میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا جی، نہ میں ان کا ڈیفینڈ کر رہا ہوں، نہ ان پہ کوئی الزام تراشی کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہہ دیا نہیں یہ جھوٹ تھا، مجھے تو اب پتا چلا ہے کہ یہ تو جنرل باجوہ نے میرے خلاف سازش کی تھی۔ پھر انہیں پتا چل گیا کہ جنرل باجوہ نے، انہیں پتا چل گیا، میں اپنی بات نہیں کر رہا، انہوں نے کہا کہ مجھے تو اب پتا چلا ہے کہ میرے خلاف تو سازش جنرل باجوہ نے کی، امریکہ نے تو کی ہی نہیں تھی۔ اچھا بھئی، آپ نے سائفر لہرایا، اور پھر وہ جو سائفر تھا وہ آپ کو پتا ہے نا، ہماری 2 ہائی پروفائل میٹنگز اس میں ڈسکس ہوتا ہے، اس میں چیف آف آرمی اسٹاف بھی بیٹھتے ہیں، پارلیمان بھی بیٹھتے ہیں، اور اس میں ڈسکس ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو اعلامیہ آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ امریکہ اس تبدیلی میں، جس کو عمران خان سازش کہہ رہے ہیں، یہ جو رجیم چینج ہوا ہے، اس میں امریکہ کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، یہ اس میں ہوا۔ سائفر ہے، اس کی حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس میں لکھا گیا ہوگا یقینی طور پر، جو مدرجات ہمارے سامنے آئے ہیں ان کے مطابق امریکہ نے کچھ ناراضگی کا اظہار ضرور کیا عمران خان کے بارے میں۔ پھر وہ جو وہاں کے سفیر تھے انہوں نے بھی، وہ بھی پیش ہوئے تھے، جو سفیر تھے وہ بھی آئے تھے، اور انہوں نے بھی کہا کہ کوئی ایسی سازش نہیں ہوئی، امریکہ نے کچھ ایسا نہیں کہا۔ اچھا، اب
اس کے بعد بھی عمران خان اگر یہ کہتے ہیں تو وہ براہ راست پتہ ہے کس کو پھر ملوث کر رہے ہیں سازش میں؟ چیف آف آرمی اسٹاف کو. یعنی کہ انہیں بھی ثابت کر رہے ہیں کہ وہ بھی غدار ہیں نعوذ باللہ، اور وہ بھی امریکہ کے کہنے پر میرے خلاف سازش کر سکتے ہیں. عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا. اچھا، یہ اتنی بڑی بات تھی کہ ملک کا جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ اتنی بڑی بات کرے، عوامی جلسے میں کرے، اور وہ جو سب سے بڑا آفیشیل سیکرٹ ہے اسے لہرا دے پبلک میں، اور انہیں یہ کہہ دے کہ میرے پاس تو یہ خط ہے، میں پڑھ کے بھی سنا سکتا ہوں. اور انہوں نے سارا خط تو نہیں پڑھا لیکن جلسے میں اس کا متن بیان کر دیا، اس کا لبے لباب بیان کر دیا کہ امریکہ سازش کر کے مجھے ہٹانا چاہتا ہے. تو اس کے لیے پھر انہوں نے سمجھا کہ اس کے بارے میں سخت قسم کی قانون سازی کرنی چاہیے. تو پھر بنا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ. اب مقدمات جو 9 مئی کے بعد جانے تھے آرمی کی عدالتوں میں، تو کچھ لوگوں کو تھا نا، تحفظات تھے ان کے، جناب آرمی سیویلین کا کیسے سن سکتی ہے وغیرہ وغیرہ، تو بہت سارے ابہام تھے. تو پھر اس پہ آرمی ایکٹ بھی بن گیا. تو یہ جو 2 قوانین تھے، جو 2 ایکٹ تھے، یہ انتہائی امپورٹنٹ تھے، اور اس کا براہ راست فی الوقت، میں فی الوقت بات کر رہا ہوں، اس کے جو اثرات ہیں وہ پی ٹی آئی پہ اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پر مرتب ہونے والے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں کہ شاہ محمود قریشی کو مطلب 2 دن پہلے گرفتار کیا گیا. آج شاہ محمود قریشی صاحب کو یہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کے تحت عدالت میں پیش کیا گیا ہے، اور عدالت نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت 4 روزہ ریمانڈ منظور کر کے انہیں ایف آئی اے کے حوالے کر دیا. یعنی کہ وہ جو قانون بنا ہے اس کا اطلاق نہ صرف ہو گیا بلکہ اس پہ عمل درآمد شروع ہو گیا. تو اب عمران خان کے بعد سب سے اہم بندہ جو ہے پی ٹی آئی میں وہ شاہ محمود قریشی ہیں. شاہ محمود قریشی کا ٹرائل شروع ہو گیا وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت. تو سمجھ آ رہی ہے کہ اب صدر مملکت کی آنکھیں کیوں کھلی ہیں، صدر مملکت کو یہ کیوں یاد آیا کہ اگر میں نے 10 دن اسے اپنے پاس، اچھا اس میں 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، الزام تراشی نہیں ہے، جو حقائق سامنے ہیں. ایک تو یہ کہ صدر مملکت پہ اتنا دباؤ تھا اس ایکٹ کے بارے میں، یہ جو قوانین تھے ان کے بارے میں اتنا دباؤ تھا ان پہ کہ اس پہ دستخط کیجیے. صدر نے کہا میں دستخط نہیں کر سکتا، میری مجبوری ہے، میری پارٹی ہے. میں نے ظاہر ہے ان کے ریٹائر ہونے میں آپ کو پتہ نا صرف 15 دن رہ گیا، 14 دن 13 دن. تو 15 دن کے بعد صدر مملکت گھر جا رہے ہیں آئینی مدت پوری کر کے. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ استعفیٰ نہ دیں، اور جب تک نئی اسمبلیاں نہیں آ جاتی، نیا صدر منتخب نہیں ہو جاتا، تب تک یہی کام کرتے رہیں. اس میں 2 4 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، 2 4 6 سال بھی لگ سکتے ہیں. تو ویسے 15 دن رہ گئے ہیں جناب صدر مملکت، 2 ہفتے صدر مملکت کی رستے میں. تو انہیں یہ تھا کہ میں نے تو واپس جانا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ. اگر میں اس بل پر دستخط کر دیتا ہوں اور سارے دے پھٹے چکے جاندے نے، عمران خان بھی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے زمرے میں آ جاتے ہیں، اس کے تحت سزا پا لیتے ہیں. شاہ محمود قریشی، اسد عمر، مراد سے جتنے بھی لوگ ہیں، اور ہمارے کارکن بھی اس کی بھیڑ چڑھ جاتے ہیں. تو مجھے تو گالیاں پڑیں گی کہ تم تو صدر تھے اور سب سے بڑے منصب پر تمہیں اس لیے بٹھایا گیا تھا کہ وہاں تم پی ٹی آئی کے کارکنوں کا تحفظ کرو گے. تو آپ نے کیا گند گھولا ہے کہ سارے بندے فائل ہو آ کے آگے ہو. تو انہوں نے یہ سوچا کہ میں اس پہ دستخط نہیں کرتا. یہ ٹیکنیکلی یہ جو سامنے کی باتیں ہیں یہ تجزیہ ہے نا بھائی، یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ مجھے صدر مملکت نے بتایا ہو کسی اور نے بتایا ہو. یہ تجزیہ ہے. ہو سکتا ہے ایسا صدر مملکت کو ایک تو دباؤ ہو ان پہ، بے پناہ دباؤ ہو ان پہ دستخط کرو. تو انہوں نے کہا میں دستخط تو نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے واپس جانا ہے پی ٹی آئی کے پاس، یا میں نے کہیں نہ کہیں منہ دکھانا ہے پبلک کو. تو انہوں نے کہا میں دستخط نہیں کرتا، لیکن 10 دن کے لیے انہیں میں ایک ڈائری کے نیچے رکھ دیتا ہوں. 10 دن کے بعد خود بخود قانون بن جائے گا. تو میں کہہ دوں گا کہ میں نے تو دستخط کیے ہی نہیں اس سمری پہ، میں نے تو اس کو قانون مانا ہی نہیں، میرے تو تحفظات تھے. تو آپ کا بھی کام ہو جائے گا، میرا بھی کام ہو جائے گا. ایک تو یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اگر یہ کیا ہے تو یاد رکھیے گا یہ بھی ان کے منصب کی توہین ہے. اچھا یہ انہوں نے کیا، خیر چلے کیا انہوں نے، وہ صدر پاکستان تھے، صدر مملکت تھے، ایسا کر سکتے ہیں، ان کا اختیار تھا نا بابا. جو ان کا یہ اختیار تھا انہوں نے یہ بھی استعمال کر لیا. اوکے ٹھیک ہے، ہم نہیں کہتے کہ اس میں انہوں نے جرم کیا ہے، اپنا اختیار استعمال کیا، یہ ان کا ثواب دیدی اور آئینی اختیار تھا، انہوں نے کیا. دوسری صورت یہ ہے کہ سچ مچ جیسے وہ فرما رہے ہیں، اب ان کی بات کو 100% ایک رتی برابر اس سے اختلاف کیے بغیر اور اس پہ کوئی سوال اور جرا کیے بغیر ان کے موقف کو مان لیا جائے. جو انہوں نے ٹویٹ کیا وہ ٹویٹ کرتے ہیں
کہ یہ جو ایکٹ تھے ان کے بارے میں میرے شدید تحفظات تھے، اتنے شدید تھے کہ میں نے اس پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا اور میں نے اپنے سٹاف سے کہا کہ یہ واپس بھیج دیں۔ اب ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ واپس بھیج دو، اور صدر مملکت کہتے ہیں نا کہ میں نے اپنے سٹاف کو، مطلب اپنے ان کے پرسنل سیکرٹری ہیں جو گریڈ 22 کا آفیسر ہوتا ہے، کہ میں نے اپنے آفیشل پرسنل سیکرٹری کو کہہ دیا تھا کہ اسے، یا کسی بھی سٹاف آفیسر ہو، ان کے جو سٹاف آفیسر ہوتے ہیں وہ بھی موسٹ سینئر لوگ ہوتے ہیں، گریڈ 20 گریڈ 21 کے لوگ وہاں بیٹھے ہیں۔ اچھا، تو صدر نے جسے کہنا ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی کلرک کو بلا کے یہ کہہ دیں، گریڈ 14 کے بندے کو، اپر ڈویژنل کلرک یا لوئر ڈویژنل کلرک ان کے پاس ڈاک لے کے آتا جاتا ہو اور اسے انہوں نے کہہ دیا ہو کہ اسے واپس بھیج دو، ایسا نہیں ہوتا۔ صدر مملکت نے یا تو اپنے پرنسپل سیکرٹری سے کہا ہوگا، میں نے بتایا کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا گریڈ ہے اس پہ وہ فائز ہوتے ہیں سینئر موسٹ بیوروکریٹ، تو یا تو انہیں کہا ہوگا صدر مملکت نے کہ آپ میں اس سے متفق نہیں ہوں، یہ جو آئین ہے، یہ جو قانون ہے، یہ مسودہ قانون جو بننے جا رہے ہیں، قانون کا حصہ بننا جائے، میں اس سے متفق نہیں، صرف آپ فوراً واپس بھیجیں، اسمبلی اس کو ریویو کریں۔ انتہائی ذمہ دار بندی سے انہوں نے کہا ہوگا، یہ پکی بات ہے۔ اچھا، ایک یہ صدر جو ہوتا سب سے بڑا منصب ہے، لیکن کوئی بھی آرڈر جو ہوتے ہیں وربلی پاس نہیں کرتے، جیسے میں اور آپ لکھ کے نہ بات کریں تو ہم زبانی کلامی بات کریں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ یار آپ اٹھ کے جائیں باہر سے میرے لیے پانی لے آئیں، تو یہ ایک وربلی ہے۔ ایک ہوتے ہیں ریٹن آرڈرز، صدر مملکت ان کے پاس ایک سمری آئی ہے اور وہ ریٹن ہے، قانون ہے، ایک اہم ترین قانون ہے، اس کے بارے میں زبانی کلامی احکامات جاری نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ مجھے منظور ہے تو زبانی کلامی کہہ دیو، نو یہ مجھے منظور نہیں ہے، یا مجھ پہ اس پہ اعتراض ہے، اس کے ان نقاط پہ مجھے اعتراض ہے، زبانی کہہ دیتے اور زبانی نہیں ہو سکتا۔ انتہائی اہم بات ہے، یہ انہوں نے کہیں نہ کہیں اس پہ لکھا ہے، یا سمری لکھوائی ہے، خود نہیں لکھا تو ان کے پاس جو ان کا سیکرٹری یا ان کا اسٹینو جو بھی آپ اسے کہیں، وہ بڑے سینئر لوگ ہوتے ہیں، پھر اسے لکھواتے ہیں کہ یہ لکھو، اس کے بعد صدر مملکت دیکھتے ہیں کہ جو میں نے کہا تھا وہی لکھا ہے، پھر اس کے نیچے سگنیچر کرتے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہوتی ہیں۔ اگر صدر مملکت نے کسی کو کہا کہ جاؤ مجھے یہ منظور نہیں ہے، اچھا اس وقت کہہ دیا ہوگا، ہم اس کو مان لیتے ہیں، جو صدر صاحب نے ٹویٹ کیا اس کے مطابق بات کر رہا ہوں۔ صدر مملکت نے اپنے پرسنل سیکرٹری سے کہا کہ مجھے یہ منظور ہے، اسے واپس بھیجو، اچھا تو انہوں نے اسی وقت نہ لکھا ہو صدر کے نوٹ، ان کا جو ان کے منہ سے ورڈز نکلے ہیں اسی وقت نہ لکھے ہوں، وہ ڈائری اٹھا کے لے گئے ہوں، وہ فائل اٹھا کے لے گئے ہوں، اور پھر انہوں نے اپنے کمرے میں جا کے تو لکھ کے واپس بھیجنی تھی نا کہ صدر مملکت آپ نے یہ احکامات صادر فرمائے تھے، یہ میں نے لکھ دی ہے تو آپ اس پہ سگنیچر کر دیں۔ اچھا، بات ختم ہو جاتی کہ صدر مملکت نے ایک دفعہ کہا، لیکن انہوں نے سیکرٹری نے سنی انسنی کرتے ہوئے اسے 10 دن تک اپنی ڈائری میں، اپنے کمرے میں کہیں چھپا دیا، اسے فائل میں دبا دیا۔ ایک دفعہ صدر مملکت نے اپنے ہی ٹویٹ میں دوسرا جملہ کہا ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے بار بار ان سے کہا کہ آپ نے وہ واپس بھجوا دیا مسودہ قانون، وہ بلز آپ نے واپس بھجوا دی ہیں، یہ ان کے لفظ ہیں، یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ ایک دفعہ کہا تو سیکریٹری صاحب کو زبانی کہا، انہوں نے وہ لکھ کے سمری صدر پاکستان کے سامنے رکھنی تھی، وہ منٹس صدر پاکستان کے سامنے رکھنے تھے جو انہوں نے فرمایا تھا، اور صدر مملکت نے سائن کر کے بھیجنے تھے۔ اب انہوں نے مان لیتے ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ کہا ہو اور سیکریٹری صاحب رکھ کے بھول گئے، چلے ہم حسن ظن سے کام لیتے، لیکن صدر مملکت کہتے ہیں کہ اسی آفیسر کو پھر یا اپنے سٹاف کو وہ کہتے ہیں نا، میں نے متعدد مرتبہ یعنی کہ بار بار ان سے پوچھا، آپ نے بھیج دیا، اور انہوں نے ہر دفعہ مجھ سے کہا ہاں بھیج دیا۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر تو صدر مملکت نے ان کو پہلے مرتبہ یہ کہا کہ اس سے میں متفق نہیں ہوں، اس کو واپس بھجوائیں، تو بڑے عہدیداران ہیں، پاکستان کے سب سے ذمہ داران عہدیداران وہاں بیٹھے ہیں، بیوروکریسی کی سب سے جو اونچی اڑان والے لوگ ہیں وہ صدر مملکت کا سٹاف ہے۔ انہوں نے صدر مملکت کی بات کو جوتے کی نوک پہ نہیں رکھا، بات کو سمجھنا ہے۔ اچھا، صدر مملکت نے پھر بار بار پوچھا، ہم صدر مملکت کے جو ٹویٹ ہے اس کی بات کریں کہ صدر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پھر متعدد مرتبہ پوچھا، بار بار پوچھا، تو پھر انہوں نے جھوٹ بولا صدر مملکت سے، جناب بھیج دیا، جناب بھیج دیا۔
اب اس میں پہلی دفعہ تو ہو سکتا ہے صدر مملکت نے وہ رکھ کے بھول گئے, اتنی اہم چیزیں بھولی نہیں جاتی. اگر کوئی بندہ بھول جاتا ہے تو وہ اس منصب کا اہل نہیں ہے, اسے 2 منٹ میں وہاں سے ہٹا دینا چاہیے. کہ ایک آرڈر دیے تمہیں صدر مملکت, تم اپنے کمرے میں آتے ہی بھول گئے. اتنا اہم ایشو تھا, اتنی بڑی بات تھی, اس پہ لوگوں کی زندگیوں پر اثرات مرتب ہونے تھے, اور تم رکھ کے بھول گئے. تم اپنے منصب پہ نہیں رہ سکتے. صدر مملکت 1 سیکنڈ سے پہلے انہیں فارغ کرتے ہیں, ان کا اسٹاف ہے, یا انہیں واپس بھیجتے ہیں کیبنٹ ڈویژن میں, جائیں وہاں رپورٹ کریں, آپ جا کے انکوائری لگاتے, محکمانہ ان کی. صدر مملکت نے ایسا کچھ نہیں کیا. اگر تو صدر مملکت نے واقعتاً انہیں ایسا کہا جیسے وہ اپنے ٹویٹ میں کہہ رہے ہیں, اور بار بار ان سے پوچھا ہے, تو یہ مجرمانہ غفلت ہے, اور صدر مملکت کی یہ ذمہ داری, ابھی وہ صدر ہیں. اگر ایسا ہوا ہے تو ابھی تک انہوں نے ایک ٹویٹ کرنے پر کیوں اکتفا کیا ہے؟ اگر وہ سچے ہیں, یاد رکھیے اگر صدر پاکستان سچے ہوتے تو اب تک انہوں نے آدھے سے زیادہ سٹاف کی کھلڑیوں دیڑ دی ہوتی. کھلڑیوں دیڑنے سے سمجھ نہیں ہے نا, یہ کوئی مغلیہ دور تو نہیں ہے جہاں چھری کے ساتھ کھال اتارنی ہے. انہوں نے کھلڑیوں دیڑ دی ہوتی, محکمانہ کاروائیاں شروع ہو چکی ہوتی, اور شاید کوئی 1-2 بندے جو ہیں وہ پابند سلاسل ہوتے, سراخوں کے پیچھے ہوتے اب تک. لیکن صدر مملکت جو ٹویٹ کر رہے ہیں اسی میں کہتے ہیں کہ میرا تو انہوں نے کہا نہیں مانا میرے سٹاف نے, لہٰذا جو لوگ اس سے متاثر ہوں گے اس آئین سے, اب عمران خان ہوں, اب شاہ محمود قریشی ہوں, اب وہ اسد عمر ہوں, مراد سعید ہوں, گنڈا پور ہوں, کوئی بھی ہو, اور اس سے ہماری پارٹی کے عام کارکن جو ہیں جنہوں نے جلاؤ گراؤ کیا تھا, وہ 1000 یا 10,000 بندے پھائت لگ جائیں تو میں ان سے معافی چاہتا ہوں. یہ صدر مملکت کا ٹویٹ ہے. ذرا اس پہ ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے, یہ جائے ماتم ہے. آپ کیوں افسوس کر رہے ہیں جب آپ نے وہ قانون بنایا ہی نہیں؟ آپ کے پاس 10 دن وہ پڑا رہا, اور بقول آپ کے آپ نے اپنے سٹاف سے متعدد مرتبہ پوچھا. تو صدر پاکستان کا جو ایوان ہے وہ زبانی کلامی احکامات پہ چل رہا ہے. صدر صاحب سے یہ مجھے ضرور پوچھنا ہے, اور لوگ اس پہ غور کریں. سب سے بڑی نیگلیجنسی ہے نا, میں کھل کے اب بات کرنے لگا ہوں, یہ صدر پاکستان کی ہے. اس کی سب سے زیادہ ذمہ داری صدر پاکستان پہ عائد ہوتی ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے زبانی احکامات کیوں جاری کیے, آپ نے پرنسپل سیکریٹری یا کسی بھی سیکریٹری کو کسے واپس بھیج دو, آپ نے لکھ کے کیوں نہیں بھیجا؟ اور پھر جتنی مرتبہ بھی آپ نے پوچھا, یہ آپ بتانا پسند کریں گے کہ آپ ٹیلی فون پہ بات کرتے تھے, کالز ریکارڈ ہوتی ہیں, ریکارڈ کا حصہ ہوتی ہیں. آپ انٹرکام پہ پوچھتے تھے ان سے کہ وہ بھیج دیا, یا بلا کے پوچھتے تھے اپنے آفس میں, یا آپ لکھ کے ریٹن آپ نے کبھی اسے پوچھا ہو. اگر یہ سب کچھ ریکارڈ کا حصہ ہے تو آپ قوم سے کیوں چھپا رہے ہیں, یہ سامنے کیوں نہیں لا رہے؟ یہ انتہائی اہم مسودہ قانون ہے, اور پوری دنیا میں جگ ہنسائی ہو رہی ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا جو ادارہ ہے وہ ہے ایوان صدر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو پیغام دے دیا, اب فارنر جو انہیں سمجھ آ گئی کہ اگر آپ وہاں کے سٹاف کو خرید لیتے ہیں تو صدر تو بے پاس ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے صدر سے مذاکرات کرنے سے یا کسی قسم کی ڈیل کرنے کی. انہیں سمجھ آ گئی کہ وزیر اعظم کے سٹاف سے وزیر اعظم سے ہمیں مذاکرات کرنے کی کیا ضرورت. مثال کے طور پر ہم ایک معاہدہ کرتے ہیں رشیا سے, میری بات توجہ سے سننی ہے اور میرے ناظرین اس کو سمجھیں, کہ وزیر اعظم جاتے ہیں رشیا, وہاں سے ایک معاہدہ کر کے آ جاتے ہیں, اور وہ جو سیکریٹری ہوتے ہیں وہ فائل غائب کر دیتے ہیں یا دبا دیتے ہیں کہیں. تو ثابت کیا ہوا؟ ہم نے دنیا کو یہ میسج دیا ہے کہ اب صدر مملکت سے یا چیف ایگزیکٹو سے یا کسی بھی با اختیار شخصیت سے ضروری نہیں ہے بات چیت آپ کرو, وہاں کا عملہ خرید لیں. آپ کے پاس پیسہ ہے تو جو آپ چاہیں گے وہ عملہ کر دے گا. کیا میسج دیا آپ نے دنیا کو؟ آپ نے کیا میسج دیا ہے کہ آئین پاکستان کے تحت جو سب سے بڑے منصب پہ بیٹھا ہے وہ اتنا بے اختیار ہے کہ وہ بیچارہ بس مونگ پھلی کھاندہ رہتا تو چھولے چاپتا رہتا تو انہوں نے زبانی کہتا رہا یہ کر دو یہ نہ کرو. کیا کرتے رہے ہیں ہمارے صدر میں جناب صدر مملکت؟ عارف علوی صاحب نے اپنی ذات پہ 1 کروڑ سوالیہ نشان لگا دیے ہیں, اپنی ذات پہ, کہ سب سے پہلے تو انہیں پوچھا جائے, آئین اور قانون انہیں پوچھے کہ جناب صدر تسی کی اتھے کر دے سو. وہ پنجابی کا اب اس سے گھٹیا جملہ میں نہیں بول سکتا کہ آپ ایوان صدر میں امب لین بیٹھے ہو. آپ کیا کر رہے ہیں وہاں؟ زبانی احکامات جاری کرتے ہیں. کیا کرنے بیٹھے ہیں آپ کو پتہ نہیں منصب صدارت ہوتا کیا ہے, صدر کے اختیارات کیا ہیں, صدر نے کرنا کیا ہے. سب سے بڑا بھائی وہ قانون سب سے بڑا نہ ہو, سب سے چھوٹا بھی ہو,
भाई यही हो कि फलां अब हर चौराहे में एक नल का लगाना है, ये आइन बन जाए। मुफादे अमा का काम है ना कि आपने एक नल लगाना है हर चौक में, ठीक है ना। आप ये बिल भेज देते हैं और सदर मुमलिकत समझिए ये तो एक फजूल सा काम है, ये तो पब्लिक को फायदा होगा इससे, ठीक। तो सदर मुमलिकत मैंने इस पर साइन नहीं करने। और यार आपको पता ही नहीं है इतना बड़ा आपके पास मसवदा कानून आया है और 2 ऐवानों से मंजूर होके आया है, और आप जुबानी कलामी पूछ रहे हैं कि वो मैंने कहा था वापस भेज दो, वापस भेज दो, उन्होंने कहा जी भिजवा दिया। तो सदर मुल्क फिर छोले कटने थे, फिर चब्बल ला पैने मुतमिन होके। क्या बताना चाह रहे हैं सदर मुमलिकत? फिर इस ट्वीट के बाद, एक ट्वीट करने के बाद सदर मुमलिकत अब तक खामोश क्यों हैं? वो क्यों नहीं बताते कि मैंने फलां फलां इदारों को अहकामात जारी कर दिए हैं, मैंने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को खत लिख दिया है कि इन लोगों के खिलाफ तादीबी कार्रवाइयां करें। सदर मुमलिकत ने वो लोग जो इसके जिम्मेदार थे, जिन्हें बार बार सदर साहब ने कहा कि वापस भिजवा दिया है और उन्होंने कहा हाँ भिजवा दिया है, उनको अभी तक उनके मुनासिब से हटाया क्यों नहीं, उनको उनके ओहदों से क्यों नहीं हटाया? तो इसका मतलब ये कि सदर मुमलिकत जो है वो मुजरिम है। जनाब आरफ अलवी साहब इस कौम के मुजरिम है, इन्होंने पूरी कौम की जग हंसाई की है, इन्होंने दस्तूर पाकिस्तान के खिलाफ, आईने पाकिस्तान के खिलाफ एक खिलवाड़ किया है, उन्होंने अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। इसलिए वो 1 सेकंड से भी ज्यादा अगर अपने मनसब पर रहते हैं तो वो इस मुल्क के साथ जुल्म करेंगे, वो इस मनसब के अहल नहीं रहे। इसके बाद उन्होंने खुद साबित कर दिया है कि मैं सदर मुमलिकत बनने का अहल नहीं हूं, मैं तो इतनी जोगा ही नहीं हूं, मुझे तो क्लर्क भर्ती कर दें कहीं तो मैं वो भी नहीं कर सकता। तो ये तो लोअर डिवीजनल क्लर्क वाला बंदा भी ऐसे नहीं करता जैसे सदर मुमलिकत ने किया जी। और सदर मुमलिकत लोअर डिवीजनल क्लर्क से भी ज्यादा घटिया हरकत करने के बाद अगर खुद मनसब पे अब तक बैठे हैं, अगर सदर मुमलिकत ने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी की होती, जिन जिन लोगों को उन्होंने कहा था और उन्होंने कहा था हमने वापस भेज दिया, उनको हटा दिया होता होते थे, आज मैं ये बात ना कर रहा होता। मैं कहता सदर ने अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी कर दी हैं। लेकिन अब पहली बात पे आ जाए, सदर पे दबाव था, मेरा तजिया है बहुत ज्यादा दबाव था इस पे दस्तखत करने हैं, और सदर ने कहा कि ऐ बूथा लाया कि मैं फिर पीटीआई वाले को जाना है, वो मुझे जूते मारेंगे कि सदर पाकिस्तान आपने ये किया क्या? इमरान खान ने आप पे एतमाद किया, सबसे बड़े मनसब पे आपको बिठा दिया। तो सदर साहब ने एक तो उस कानून को पास कर दिया, यानी कि 10 दिन फाइल को अपने पास 10 साथ नहीं किए, लेकिन आईनी तौर पर 10 दिन उसे अपने दराज में रख के, फाइल में रख के, अपनी डायरी के नीचे दबा के, अपने तकिए के नीचे रख के उसको पास कर दिया। उस कानून को दस्तूर पाकिस्तान, आईने पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया। एक तो उन्होंने ये किया, दूसरी चालाकी अब उन्होंने ये की कि अपने लोगों को खुश करने के लिए सिर्फ एक ट्वीट करना जरूरी समझा कि अब इस पे पूरे मुल्क में बहस होती रहे, पाकिस्तान में जग हंसाई होती रहे, मेरी जो मर्जी हो, रियासत का एक रत्ती बराबर उसकी साख ना, रियासत का कक ना बचे जी। लेकिन मैं अपने कारकुनों को यह बता दूं कि मैंने तो आपके खिलाफ वो जो सिविल एक्ट, वो जो 2 आए थे, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट, मैंने तो उन दोनों पर दस्तखत ही नहीं किए थे। अब सदर मुमलिकत दोनों सूरतों में अगर उन्होंने ये किया है और उसके बाद ट्वीट किया है, तो फिर भी उन्होंने इस कौम के साथ, अपने ओहदे के साथ मजाक किया और जुल्म किया है, तब भी वो सदर मुमलिकत रहने के काबिल नहीं है, उसके अहल नहीं रहे जी। और अगर उन्होंने ऐसा बिल्कुल जो उन्होंने ट्वीट किया उसमें दुरुस्त है, तो मैं कह रहा हूं अगर उन्होंने अपने स्टाफ का अभी तक उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई का आगाज नहीं किया, उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने में अपना किरदार, आईनी किरदार अदा नहीं किया या नहीं कर रहे, तो तुफ है उनके ओहदे पर। फिर भी वो, मैं जिम्मेदारी के साथ मैंने ये कहा, ये बहुत बड़ी बात है किसी पे लानत भेज देना, ये छोटी सी बात है, तो फिर भी उन पे तुफ है कि उन्होंने पाकिस्तान के सबसे बड़े ओहदे के साथ मजाक किया है, चीट किया है, उस ओहदे की, उस मनसब की तौहीन की है। सदर मुमलिकत दोनों सूरतों में अपने मनसब की तौहीन के मुर्तकिब हुए हैं, इसलिए आईनी तौर पर उन्हें अपने मनसब पे रहने का कोई हक हासिल नहीं है। ये मेरा ये तजिया है, मेरी राय है कि उन्हें अपने मनसब पर रहने का कोई हक हासिल नहीं है। और दूसरी बात, उनको ओहदे से हटाने के बाद उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए। जब तक वो सदर है तब तक तो कोई नहीं कर सकता उनके खिलाफ, लेकिन जैसे ही वो मनसब से हटते हैं तो पाकिस्तान के इदारे हरकत में आए और इसकी इन्वेस्टिगेशन करें कि सदर ने वाकईतन 10 दिन तक उसे अपने तकिए के नीचे छुपा के रखा
اور دستخط نہیں کیے اور اس کے بعد پھر ٹویٹ کیوں کیا؟ یا پھر انہوں نے سچ مچ واپس بھجوایا اور ان کے سٹاف نے ان کی حکم عدولی کی ہے تو پھر صدر پاکستان ٹھیک ہیں، پھر ان کے سٹاف کے خلاف قانون کے مطابق سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ اسی صورت میں ریاست یاد رکھیے گا، آپ نے ان گنت جگہ پہ اپنے پیاروں کو تحفظ دیا ہے، آپ نے آئین کو گٹا الائچی والا بڑوں کو جان چھڑانے کے لیے، یہ نہ ہو کہ 10 دن کے بعد یہ بھی قصہ پاری نہ بن جائے۔ اگر آج اس پر قوم نے سنجیدگی سے، ہمارے اداروں نے سنجیدگی سے اس کا نوٹس نہ لیا تو ریاست پاکستان جو ہے، یاد رکھیے گا، ریڑی والا نہیں لگا پھردا ہوندا، لیلن دیاں جتیاں تو، لوہے تو، سکیاں روٹیاں تو، چھان ٹکر تو، فلاں چیز لے لو، ریاست پاکستان کا وہ حال ہوگا کہ یوں سمجھ لیں آواز لگانا باقی رہ جائے گی، لوہے تو، لیلن تو، چھان ٹکر تو، پاکستان لو، یہ ہو جائے گا پاکستان کے ساتھ۔ اگر ادارے بھی یہاں خاموشی اختیار انہوں نے کی، یعنی کہ تجاہل عارفانہ کا ارتکاب اگر اداروں نے کیا، متعلقہ اداروں نے، تو یاد رکھیے گا پھر پاکستان کا اللہ حافظ ہے، پھر پاکستان کو کوئی بھی تباہ ہونے سے نہیں بچا سکتا۔ جی سر، بہت شکریہ، اپنے میزبان سمیر بھائی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔